الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے دوستوں، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں الامر فی المحافظۃ علی ما اعتادہ من الخیر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیک کاموں کی عادت کو باقی رکھنا چاہیے. انسان کوئی بھی نیک کام شروع کرے تو کبھی بھی اس نیک کام کو بند نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے، امام نووی فرماتے ہیں کہ شریعت نے جن آداب کی ہمیں تعلیم دی ہے ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی آدمی نیکی کے جو کام شروع کیے ہیں، جن کاموں کا آپ نے آپ کو عادی بنایا، عادت بنی ہوئی ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ اس پر پابندی سے عمل کرے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ سلسلہ باقی رکھو، اس کو مت چھوڑو. اس آیت کا مطلب یہ بیان کر رہے ہیں کہ فرائض اور واجبات تو ہے جو شریعت نے آدمی کے اوپر ضروری سمجھا، ضروری قرار دیا، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس کی پکڑ ہوگی اور اس کی پوچھ ہوگی. اللہ کے یہاں وہ گنہگار ہوگا، نافرمان ہوگا. ان کے علاوہ ایسے اچھے کام جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں، یعنی اپنے خود کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے. مثال کے طور پر ہر مہینے میں کسی کو عادت ہوتی ہے، ہر مہینے میں یا ہر سال میں ایک مرتبہ یا ہر ہفتے میں ایک مرتبہ یا عید کے موقع پر یا رمضان میں 200 300 400 50 60 20 25 پاؤنڈ کا کسی کو دینے کا معمول ہے. ایک مثال امام نبی فرماتے ہیں. تو اب شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ اس سلسلے کو آپ جاری رکھو، اس سلسلے کو ختم نہ کرو. جو تمہارا کسی کو 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ دینے کا، 100 پاؤنڈ 200، اس کو چالو رکھو. کسی بھی نیکی کے کام کو شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا شریعت میں پسند نہیں ہے. یہ مثال کیوں دی کہ تم نے مثال دی کہ کسی کو تم نے ہر مہینے یا ہر ہفتے یا ہر سال میں پیسے دیتے ہیں تو ڈیٹا باقی رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک رشتہ دار، ان کا نام حضرت مستح ابن اثاثہ
یہ بھی ثابت ہے. لیکن نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے، خالہ زاد بھائی تھے خالہ کے، اور وہ غریب تھے، مہاجر بھی تھے، نیک بھی تھے، اور بدری صحابہ میں سے بھی تھے. یہ مصطح ابن اساسہ جو ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کو دینار درہم چپ چاپ سے دیا کرتے تھے، لوگ دیتے تھے. یہ سلسلہ ان کا جاری تھا بہت ٹائم سے. امام نووی اس واقعے کو بیان کرا ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مدینہ منورہ کے بڑے منافق نے تہمت لگائی، اکیوز کیا، تہمت لگائی. تو یہ صحابی مصطح ابن اساسہ جو ہے وہ اس میں پھنس گئے، گویا اس منافق کی بات میں آ گئے، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. تو ان کی زبان سے بھی یہ چیز نکل گئی. یہ چیز ہے جیسے آج بھی ہے نا واٹس ایپ پر وہ میسیجز جھوٹے جھوٹے، تو اس میں اچھے اچھے علماء بھی پھنس جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا. کتنی خطرناک بات ہے. دیکھو منافق نے تہمت لگائی کسی پر، حضرت عائشہ پر، اور اتنے بڑی صحابی وہ بھی پھنس گئے اس میں. انہوں نے بھی وہ بات کہہ دی، ان کی سن کر، وہ کہتے ہیں نا سنی سنی بات ہی یہ بات کہہ دی. آج کل یہ بہت چلتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس لیے کہ ایک آدمی ایک رومر چلاتا ہے، جھوٹ بات چلاتا ہے، اس میں ہزاروں کو گناہ کے اندر میں مبتلا کر دیتا ہے. اور تہمت کا گناہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ نعوذ باللہ زنا سے بھی بدتر ہے. ابھی ایسا شیطانی گناہ ہے کہ اس میں آج کل لوگ بہت پھنسے جاتے ہیں. کسی نے مجھے بھیجا، میں نے اس کو بھیج دیا، اس نے اس کو بھیجا، اس نے اس کو بھیجا. کہاں سے آیا؟ انڈیا سے آیا. کہاں سے آیا؟ پاکستان سے آیا. اب پاکستان سے یہاں سے پھر پاکستان سے انڈیا، انڈیا سے وہاں گھومتا ہی رہتا ہے. ہزاروں آدمی تہمت میں لگ جاتے ہیں، اور سامنے والا عالم اس بات کو جانتا بھی نہیں ہے. ایک عالم پر، ایک حافظ پر، ایک شیخ پر، ایک بڑے نیک آدمی پر، بڑی نیک صالحہ عورت کے اوپر ایسی تہمت لگا دی گئی کہ وہ پوری دنیا میں گھومتا ہی رہتا ہے. آپ جتنے لوگوں کو فارورڈ کریں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے فارورڈ کیا ایک ہی آدمی کو، لیکن اس دوسرے آدمی نے 50 کو فارورڈ کیا، ان 50 میں سے دوسرے 100 کو فارورڈ کیا، پھر 1000 کو کیا. کرتے 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 یہ سارے لوگوں کا گناہ پہلے پر آئے گا. کتنی مرتبہ بڑا گناہ آ گیا اس کے. کب توبہ کرے گا؟ یہ لاکھوں بڑے بڑے گناہوں کی توبہ کب کرے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابل ہے نا، تو قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کے گناہ قابل پر جائیں گے. تو یہ چیز ایسی ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے، فارورڈ ہی کرتا، اس کو اس میں مزہ آتا ہے. اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ لاکھوں لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں. ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں بڑے بڑے علماء کو پھنساتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی غیبتیں، جو بیچارہ جانتا بھی نہیں، اور اتنے گندے لقبوں سے ان کو بلایا جاتا ہے اور اتنی گالیوں سے کہ بس الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی کا ثواب 20 لاکھ کے برابر. آپ نے اگر ایک بار بازار میں جاؤ اور چھوٹا کلمہ پڑھ لیا تو 1 ملین نیکی ہے، لیکن ایک طرف گناہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ ملین سے بھی بڑھ جاتا ہے. 35 مرتبہ نعوذ باللہ ماں کے ساتھ، کوئی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا یہ بات. زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، سود سے بھی بدتر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں، یہاں سے بات نکلی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ پھنس گئے. تو بدری صحابی ہے، نیک صحابی ہے. بدر میں تو بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا بیان فرمایا، کتنے فضائل ہیں. بدری صحابہ کے نام آپ پڑھو اور پھر دعا کرو تو دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن
یہ چیز ہے، انسان ہوتا ہے۔ تو تہمت لگائی گئی تھی، تو تہمت تو حضرت مصطح نے نہیں لگائی ہے، تہمت منافق نے لگائی۔ تو پھر انہوں نے اس بات کو کیا کہتے ہیں، ان کی زبان سے بھی وہی چیز کیا ہے، نکل گئی۔ تو ابوبکر صدیق نے اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے عائشہ رضی اللہ تہمت لگائی۔ منافق کون منافق؟ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے لگائی۔ تو ابوبکر صدیق مصطح کی مدد کرتے تھے، مدد پیسے دیتے تھے، بند کر دیا، اب نہیں دوں گا۔ ہوتا ہے ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، کچھ ہو جائے تو نہیں کٹا، اب نہیں ملے گا، بند کر دیا صدیق اکبر نے، اب نہیں دوں گا۔ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا کوئی سلوک کرتا رہتا ہے، پھر کبھی موقع آیا کہ رشتہ دار نے کوئی نادانی کی بات کر لی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی غلط کام کر لیا، ابھی تو رشتہ دار تو چھوڑو، اپنے اولاد کو بھی نہیں دیتے۔ اب تو ماں باپ کے خلاف کچھ کرے تو ماں باپ بچوں کو اب نہیں ملے گا، جا نکل یہاں سے، تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اب یہ سوچتا ہے اس نے ایسا کام کر لیا، اب اس کو نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق نے بند کر دیا، دینا بند کر دیا۔ تو اور اوپر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھا لی، اللہ کی قسم میں نہیں دوں گا۔ دیکھا، ہمیں واقعات صحابہ سے ملتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور اللہ کے نبی اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ دیکھو یہ تو اللہ کرواتے ہیں ان سے، کیوں؟ یعنی وہ کام جو نبی سے نہیں ہوتا صحابہ سے ہو جاتا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق مل جائے۔ تو آج تک ایسا ہوتا ہے، یہ کام فیملیوں میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ قسم کوئی کھاتا ہے کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، اگر پہلے کرتے تھے، جیسے ابوبکر صدیق پہلے نیکی کا کام کرتے تھے، دیتے رہتے تھے، نہیں اب قسم کھا لیا اب میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ نیکی کا کام اب نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ نیکی کا یہی کام کبھی ایسا ہے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے بہت ساری نیکیاں قبول نہ ہو، یہی قبول ہو جائے۔ کون سا نیکی کا کام اللہ کو پسند آ جائے، کل قیامت میں ہمارے لیے نجات کا اور جنت کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں تو کیا معلوم، اللہ کوئی قبول کر لے جی۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی میری اور آپ کی نجات کے لیے اور گناہوں کے بخشوانے کے لیے ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمائی اس آیت میں، الا تحبون، اے ابو بکر کو بتلاؤ میرے نبی، کیا تم پسند نہیں کرتا ہو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ دیکھا، یعنی دیتے رہو، بند نہ کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے؟ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کا کفارہ دیا اور کیا کیا، ان کو دینا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ پاک نے، ہاں اللہ میں مغفرت کیوں نہیں چاہتا، میں اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ تو شریعت نے، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا کہ کوئی بھی نیکی کا کام، چاہے چھوٹا کسی کو ہڈیا ہی آپ دیتے ہیں تو دیتے رہو۔ یہ مثال ابو بکر صدیق کی وجہ سے دی ہے۔ فرمایا کوئی بھی ایسے مثال دی ہونی ہے ابو بکر صدیق کی، ایسے کوئی بھی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں تو کرتے رہو، اس کو بند نہ کرو۔ سامنے والے کی غلطی نہیں، اپنا کام کرتے رہو۔
اللہ اس کو ہدایت دے گا، لیکن ہو سکتا ہے اسی نیکی کے کام پر ہمارے لیے مغفرت ہو جائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ہیں کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کر دے اسی کام پر. حالانکہ ابوبکر صدیق کتنے بڑے ہیں، کیا ان کی مغفرت نہیں ہوئی؟ کتنے اچھے اچھے کام کہاں سے ہوئے ہیں دیکھو نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے. وہ تو تھے ہی صدیق. تو کسی کے ساتھ آپ نے دوستی کر لی، مثال کے طور پر بھائی چلو بھائی فلاں مفتی صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں بھائی، فلاں کے ساتھ میری دوستی ہے، جاتا آتا رہتا ہے، خبر پوچھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے کیا ہے اور کیا ہے جی. تو ایک زمانے تک تو سلسلہ چلتا رہا، ایک دوسرے سے خبر پوچھتے رہے، ٹھیک ہو خیریت ہو کیوں. لیکن پھر ایک دم جانا بند کر دیا، ایک دم بات کرنا بند کر دیا، ایک دم ملنا. یہ صحیح نہیں. نیکی کا کام تم کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو پوچھنے کا پوچھتے رہو، بند نہ کرو. پہلے سے دوستی ہی نہ کرتی، اگر بند کرنا ہوتا تو دوستی کیوں کی؟ یہ بات ہے. تو یہ اس سے ہمارے دین میں نقصان پہنچتا ہے، یہ بات ہمیں شیئر کرو. تو نیکی کا جتنے کام ہو، بھلائی کے جتنے کام بھی ہو، وہ سب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے کرنا چاہیے. میری ایک عادت ہے مثال کے طور پر روزانہ 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر مردوں کو بخشنے کی 4 قرآن کا ثواب مل جائے ان کو. اب میں نے 10 دن کیا پھر بند کر دیا. تو ایک نیکی کا کام تم نے شروع کیا تھا، اس کو چالو رکھو، اس کو بند نہ کرو. کاش کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہی سارے مردے آپ کے لیے سفارش کے ذریعہ بن جائے. کوئی بھی نیکی کا کام، ایسے تو 1-2 مثال میں نے دی آپ کو، ایسی ہزاروں مثال ہے حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی، اللہ کے حق ادا کرنے میں بھی، بندوں کے حق. ایک آدمی روزانہ قرآن کا ایک پارہ پڑھتا ہے، 15 20 25 دن پڑھتا رہا، پھر اس کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا. چالو رکھو. تسبیح پڑھتا ہے روزانہ ہر نماز کے بعد، اب بھاگ جا تسبیح بھی نہیں پڑھتا. تو یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ. اور قرآن کی ایک آیت بیان کی، ہاں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے. عام طور پر جتنے مولوی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں جب تک تم سدھرو گے نہیں وہاں تک اللہ کی مدد آئے گی نہیں. یہی تو ترجمہ کرتے ہیں. جب تک تم سیدھے کام نہیں کرو گے، گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، وہاں تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے. اس لیے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے رہتے مولوی لوگ بیان میں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. یہ شعر علامہ اقبال کا ہے اور اسی آیت کے تحت بولتے رہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے دیکھو. حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، جتنی عربک تفاسیر ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کا ترجمہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، پھر سمجھ لو کہ جب تک بندہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت بدلتے نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی خاندان ہے، کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی کمیونٹی ہے، وہ نیکی کا راستہ جنہوں نے اپنے لیے چن لیا ہے کہ بھئی ہم پوری جماعت مل کر سال میں ایک مرتبہ اپنی جماعت والوں کو کھانا کھلائیں گے. ایک مثال، نہیں کھلانا لیکن کہتا ہوں کھلائیں گے سب کو. یا پھر رمضان میں ہم پوری جماعت والے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر کھجور خرید کر کے روزے دار کے گھر تقسیم کریں گے. یا پوری کمیونٹی نے اس طریقے سے کیا، یا مسجد والوں نے کیا، جب کبھی ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے مسجد میں ہم ان کو کھانا کھلائیں گے.
سمجھے، ایک نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کیا، چاہے خاندان نے ہو، پورے فیملی والوں نے ہو، تو یہ پوری یہ فیملی ہے یہ کام کریں گے، یا پوری جماعت والوں نے کیا ہو، یا کمیونٹی والوں نے یہ کام کیا ہو، یا ایک آدمی نے اپنے لیے کیا ہو، اب وہ اس نیکی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے وہ ہر سال یہ خدمت کرتی ہے، بھئی فلاں جماعت کی طرف سے یہ خدمت ہے، فلاں خاندان کی طرف سے یہ خدمت ہے، فلاں لوگوں کی طرف سے یہ خدمت ہے، ماشاءاللہ ہر سال یہ غریبوں کے لیے وہ کیا ہے گروسریز دیتے ہیں، ہر سال یہ لوگ کھجور دیتے ہیں، ہر سال بھائی فلاں کھانا کھلاتے ہیں، ہر سال لوگوں کو دین کے لیے دعوت جمع کرتے ہیں، بیان ہوتا ہے پھر کھلاتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، تو ایک نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، اس نیکی پر چلنے کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کی بارشیں اس پر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میری بات سن آ رہی ہے نا؟ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام، وہ ایک جماعت، ایک قوم یا ایک آدمی یا جو بھی ہو، وہ نیکی، جیسے میری کا مثال کے طور پر یونس بھائی ہے کہ شبیر میں کیا کہہ رہے ہیں، ہر سال ہے بھائی کچھ پیسے جب اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو وہ کیا ہے دیتے ہیں ایک ہدیے کے طور پر۔ ایک مثال ہے، چاہے ایک آدمی ہو، چاہے 10 آدمی ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے کمیونٹی ہو، چاہے خاندان ہو، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو ان کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں ان پر اترتی چلی گئی۔ جیسے بھائی نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہم سال میں ایک مرتبہ سب کو دعوت دیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کر رہے ہیں پورا، غریبوں کی مدد کا، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی سخاوت وغیرہ، تو اس کی وجہ سے اللہ کی اب کیا ہے نعمتیں ان کو مل رہی ہے۔ تو بھی پہلے تھوڑا تھا، اللہ نے اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، وہ آدمی مالدار ہوتا چلا گیا، وہ جماعت مالدار، اب لوگوں کی توجہ، بھائی فلاں جماعت یہ کام کرے، چلو ان کی مدد کرو، وہ پیسے اور آ رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی نعمتیں اترتی چلی گئی۔ اب اچانک دو چار اس میں سے انہوں نے کہا کہ بس اس کو بند کرو، اس کو کیا ہے بند کرو، اب یہ کام نہیں کرنا ہے، لوگ ایسے ہی کھانے آ جاتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ وہ کام بند کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری جب تک یہ کام نیکی کا چل رہا تھا میں دے رہا تھا، اب تم نے بدل دیا تو اللہ نے بھی کیا ہے بدل دیا۔ یہ آیت کا مطلب ہے کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اس کو چالو رکھو، اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ جب تم نے بدل دیا تو اللہ بھی کیا ہے دینا بدل دے گا، اس کی نعمت کا اتارنا بند کر دے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سدھرو گے نہیں تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا، نہیں، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن یہاں اس آیت کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں کہ تم نیکی کا کام کرتے ہو، کرتے رہو، اس کو بند نہ کرو۔ انشاءاللہ ہم یہ کہتے بھائی جو معمولات تم روزانہ کر رہے ہیں اس معمولات کو پورا کرو۔ ہمارے معمولات ہے بھائی فجر کے بعد کچھ، فجر کے بعد دعائیں پڑھنے کا، عصر کے بعد قرآن پڑھنے کا، جو معمولات ہوتا ہے اس معمولات کو کبھی بند نہ کرو، چالو رکھو، چاہے مہمان بھی آ جائے۔ ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے استاد شیخ الہند آئے تو مہمان آ گئے، بٹھایا ان کو اور ان کو کھلایا پلایا اور کہا حضرت میں ابھی تھوڑا اپنا میں بیان القرآن لکھتا ہوں، تفسیر، اپنا کام پورا کر کے آتا ہوں۔ دیکھا اپنا کام پورا کر رہے ہیں، چھٹی لے کر گئے آفس میں، اپنا کام شروع کیا، تھوڑی دیر کیا جلدی آ گئے۔ استاد نے پوچھا بہت جلدی آ گئے؟ فرمایا بس میری ایک جو کام تھا وہ پورا کرنے گیا تھا تاکہ میں مس نہ کروں، لیزی نہ بنوں، وہ تھوڑا سا میں نے کیا لیکن میرا دل نہیں لگ رہا تھا کہ میرے استاد آئے ہیں، تو خیر میں اپنے کام کے لیے چلا گیا، تھوڑا کر کے واپس آپ کے پاس آ گیا۔ تو اپنا کام، مہمان بھی آ جائے کوئی بھی، تو اپنا معمول تھوڑا سا پورا کر لو، تھوڑے کمی بیشی ہو آگے پیچھے کر لو، لیکن معمول کیا کرو پورا کرو، اس کو چھوڑو نہیں۔ سمجھے میری بات؟ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ عام طور پر جو لوگ الٹا مطلب سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمتیں اللہ دیتا تھا وہ اس سے ہٹاتا نہیں ہے، واپس لیتا نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے، اور ان کی نیکی والی حالت بدل گئی تو اللہ کی نعمت والی حالت کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی، اس کا نعمت دینا بند ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، سمجھے بھائی؟ قرآن کو سمجھنا بھی، مطالعہ بھی بہت ضروری ہے کہ بعض مرتبہ لوگ الٹا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے
کہ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. مولانا سعید احمد خان صاحب بہت بڑے ماشاءاللہ تبلیغ کا کام کرتے تھے, بہت کام کیا انہوں نے مدینہ منورہ میں. تو جتنے بھی حاجی لوگ جاتے تھے تو جو بھی ان کے پاس جاتا تھا ان پر بڑی شفقت کرتے تھے, بہت احترام. جی ہمارے علماء جب بھی جاتے تھے, ہمارے شیخ کہتے تھے کہ ہم جب بھی وہاں گئے تو ہمیں دعوت کرتے تھے. وہ ہمارے شیخ فرماتے تھے ہم جب بھی گئے تو وہ دعوت کرتے تھے. سو جو بھی علماء لوگ پہلے آتے تھے نا ملنے کے لیے حضرت کو, تو پہلے یہ سوال کرتے تھے مجھے سمجھاؤ, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم کا کیا ترجمہ ہے, یعنی کیا تم سمجھے اس آیت سے؟ سوال کرتے سمجھائی بات. مجھے ایک بار ایک ڈاکٹر نے کہا, وہ ہر مولوی کو پوچھتا اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بعض لوگ ایسے سوال کر لیتے, سمجھائی بات. تو یہاں پر دیکھو وہاں سعید احمد خان صاحب ہر ایک کو پوچھتے تھے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی, ہر ایک یہی کہتے تھے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت کو نہیں بدلتا. یہی ترجمہ. تو حضرت فرماتے یہ مطلب نہیں ہے, ساری تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے. تمہاری بات کہ جب تک تم نیکی کا کام کر رہے ہو اللہ کی نعمتیں اترتی رہتی ہے, جب تم نے بدل دیا اب اللہ کی نعمت بھی کیا ہے بدل, تمہاری حالت بدلی اللہ کی نعمت بند ہو گئی. یہ مطلب ہے. ورنہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں کبھی بھی کسی پر نعمت اتارنا بند نہیں کرتا ہوں جب تک کہ وہ بند نہ کرے. تم اپنا ٹیپ چالو رکھو, ہم اوپر سے اپنا بڑا ٹیپ کھول دیں گے. یہ مطلب ہے, بخیل نہیں بننا چاہیے. ولا تکون, دوسری آیت امام نبی فرماتے ہیں ولا تکون کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکثا. اے لوگو تم اس پاگل بڑھیا کی طرح نہ بنو جو محنت سے سوٹ کاٹتی تھی. سوٹ کا کیا معنی آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا. سورت کبھی چلے جانا, وہاں کپڑے کی مل ہوتی ہے, تو وہ دھاگے لگاتے ہیں ادھر کے لمبے اور ادھر کے, وہ پھر مشین چلتا ہے تو کپڑا بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سوٹ. یا ایک بعض مرتبہ ایسی مل ہوتی ہے کہ اس میں وہ دھاگے بناتے ہیں, صرف دھاگے, اور پھر وہ دھاگوں سے کپڑے بناتے ہیں. تو وہ دھاگے, تو مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی, اللہ اس کا کہہ رہے ہیں ولا تکونوا, تم لوگ اس پاگل عورت کی طرح نہ بننا کہ وہ کیا کرتی تھی, صبح سے شام تک دھاگا بناتی تھی, ایسے لمبے لمبے دھاگے بناتی تھی بزنس کے لیے. شام ہوتی تھی سیزر لے کر کاٹ دیتی تھی. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکثا. فرمایا یہ پاگل عورت تھی, اس کی عادت تھی دین بھر سوٹ کاٹنا, دین بھر پورا ہونے پر اپنا کاٹا ہوا سوٹ کو, دھاگے کو کیا کرتی تھی, وہ کاٹ دیتی تھی. پھر دوسرے دن پھر بناتی تھی, پھر کاٹتی تھی, یعنی اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتی تھی. گویا جو محنت کرتی تھی اس محنت کو کیا کر دیتی تھی, ضائع کر دیتی تھی. یہ اللہ قرآن میں مثال دے رہے ہیں, ایک عورت کا مقام ہے. یہ وہ تو چلی گئی, یہ مثال میرے اور آپ کے لیے ہے. یہ مثال کیا ہے, ہاں کہ اللہ پاک نے ایک نصیحت کی, تم اپنے اعمال کے معاملے میں ایسا مت کرنا کہ نیکی کے کام کرو پھر کوئی ایسی حرکت کرو کہ وہ نیکی کا کام ختم ہو گیا. ہم نے 5,000 پاؤنڈ جی دیے کسی مدرسے میں یا کسی غریب کے مکان بنانے میں, اور حرکت ایسی کی اس کو بولے ذرا میرا کام کر چل, میں نے تیرا گھر بنا دیا, یعنی احسان جھٹلایا. صدقہ دے کر, زکات دے کر احسان جھٹلایا. تو یہ ایسا قرآن کریم میں ہے کہ مجھے غصہ, تو اللہ کہہ رہا ہے حلیم, غصہ تو آتا ہے تیرے اس حرکت پر لیکن میں حلیم ہوں, برداشت کر لیتا ہوں. تم نے دیا وہ تمہارے نفع کے لیے ہے, اس کے نفع کے لیے نہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا, لیکن وہ جب تک اس میں رہے گا, جب تک بچے پڑھیں گے, جب تک وہ مکان میں رہیں گے, تب تک ثواب تجھے ملتا رہے گا. اس کو تو دنیا کا فائدہ ہوا, تجھے تو دنیا اور آخرت اور جنت تک کا فائدہ ہو گیا. تو تم نے تو دیے ہوئے پیسے کو احسان جھٹلا کر ختم کر دیا.
تم تو اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جس نے سوٹ کاٹا اور دھاگا بنایا اور پھر شام میں کاٹ دیا. تم نے تو نیکی کا ماشاءاللہ زبردست کام کیا اور پھر اپنے گناہ سے، اپنے زبان کی کینچی سے، اپنے ہاتھ کی کینچی سے، یا اپنے اعمال سے، یا اپنے اقوال سے اس کو کاٹ دیا، تم نے ختم کر دیا. وہ تو بیکار گئے تمہارے 5,000 پاؤنڈ، اس کا تو کچھ نہیں ملا. نہیں سمجھے میری بات؟ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. معمولات چھوڑنے سے یاد رکھو، جو آدمی جس چیز کا معمول بناتا ہے، میری مائیں اور بہنیں، ہمارا جو معمول ہے اس معمول کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں نا، پابندی ہے، روزانہ ہم یہ کرتے ہیں. مثال کے طور میں نے بہت ساری مثال دی آپ کو کہ فجر کے بعد چلو بھائی 10 بار قل اللہ پڑھنے کا معمول ہے، یا پھر ظہر سے پہلے آپ کا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کا، رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت، یا آپ کا معمول ہے روزانہ 2 پاؤنڈ صدقہ نکالنے کا. کوئی بھی معمول، میں نے بتایا معمولات بہت سارے ہیں، اس لیے میں نے پلورل کہا، جمع کا سکھا. معمولات کو اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر اس پر دین کی بات اثر نہیں کرتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. یہ آیت کا ٹکڑا ہے. اس سے پہلے آیت میں کیا لکھا ہے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائے، ان کے دل اللہ کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکام اتارے ہیں اس کی اطاعت کے لیے اور اس کے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کہ ابھی تک ٹائم نہیں آیا. کب آئے گا؟ کوئی جبرائیل آئے گا؟ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، ہمیں بتلا رہی نماز کا وقت آ گیا جی. روزانہ بیان ہوتے ہیں، سن سن کر سن ہو گئے، سنی نہیں بنے، سن ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کے 5 10 15 مرید آئے. وہ میرے مرید جیسے ہوں گے، پیر بھی جاہل اور مرید بھی جاہل. وہاں تو پیر بڑے تھے، حسن بصری تھے، میرے جیسا جاہل. آئے حضرت کا آپ جو بات کرتے ہیں تو دل میں نہیں اترتی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری، جنہوں نے 120 صحابہ کو دیکھا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، ان کی ماں گرو اپ ہوئی کن کے مکان پر؟ یعنی یہ گرو اپ ہوئے کن کے مکان پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ کے مکان پر. یہ بڑے ہوئے بچے تھے اور ان کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے لیے کام کرتی تھی. تو 120 صحابہ ان کے پاس آئے اور کہا حضرت آپ جو بات بیان کرتے ہیں نا وہ دل میں ٹچ نہیں ہو رہی ہے، دل میں اتر نہیں رہی ہے. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ نذیر بھائی کیا جواب دیا؟ کیا کہہ رہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا لگتا ہے تمہارا دل سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، تمہارا دل مویا ہوا ہے، مڑا ہوا ہے. کیا کہا؟ تمہارا دل سویا ہوا نہیں ہے، مویا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے والے آدمی کو تم ہلاؤ گے تو وہ تو ہاں میں بولو کیا کہتے ہیں، اٹھ جاتا ہے نا. اگر والدہ سوئی ہے ان کو اٹھاؤ تو ہاں بولو کیا کہتے ہیں. بیٹی سوئی اٹھاؤ اٹھ جاتی ہے. بس سوئے ہوئے کو جگاؤ تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن مردے کو تم ہلاؤ اوپر سے نیچے ڈالو پھر بھی بولنے والا نہیں ہے. فرمایا تمہارے دل میں بات نہیں اتر رہی، اس کا مطلب تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں. یہ بات حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے 1300 سال پہلے بیان کی تھی. اور میں نے آپ کو کہا تھا نا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قبرستان سے میرا گزر ہوا اور میں نے قبرستان میں دیکھا ماشاءاللہ یہ کتنے لوگ اچھی طرح آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں قبر میں. نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ جاب کی فکر، نہ کام کی فکر، نو سٹریس، نو سٹریس ہے تول. آرام سے سوئے ہیں، نہ رات میں نہ دن میں، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں جی. ایسا بھی جا کے گروسری لے آؤ، جا کے ویجیٹیبل لے آؤ، بوچری میں شاپ سے گوشت لے آؤ، کچھ بھی نہیں، آرام سے سوئے ہوئے ہیں ایسے. کس نے کہا یہ بات؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ.
اللہ اکبر, یہ قبرستان میں لوگ کتنے آرام سے سوئے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کہا قبرستان میں سے کسی ایک قبر سے آواز آئی, کہا حسن بصری ہم تو جاگ گئے, ہم سوئے ہوئے تھے, قبر میں آ کر جاگ گئے, تم ابھی سو رہے ہو, قبر میں آؤ گے تب جاگو گے کہ کتنے 20 ہوتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر سوار ہے. تم سوئے ہوئے ہو, تمہیں پتا نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہوگا, وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. ادھر تو رات میں کچھ ہوگا, شوہر کو تو بیوی کو اٹھا دیا, وہ ذرا دیکھنا کیا ہو رہا ہے, سر میں درد ہے کوئی دوا لا. وہاں کون دوا لائے گا تمہارے سر کے درد کی؟ وہاں اگر ویسے عذاب میں ٹانٹیاں کھینچا نا پیر ہمارے, تو کون ہم کو بچانے والا ہے؟ سانپ آ گیا کون بچائے گا, بچھو آ گیا کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا. نہ کوئی ڈنڈا ہے, نہ کوئی ڈنڈی ہے وہاں, نہ کوئی بیوی ہے, نہ بیوہ ہے, کوئی نہیں. کون بچائے گا؟ وہاں ہمارے عمل ہی بچائیں گے. تو کیا اچھا جواب دیا. کہا حسن بصری فرماتے ہیں قبر سے آواز آئی کہ ہم تو جاگ گئے, دنیا میں سوئے ہوئے تھے نا, ابھی قبر میں آ کے جاگ گئے, لیکن تم ابھی سوئے ہوئے ہو, آرام کی نیند تو تم سو رہے ہو, آرام کی نیند دنیا والے سو رہے ہیں. قبر میں پتہ چلے گا تم آؤ گے کہ نیند کیا چیز ہے. ہاں یہ بات یہاں کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایمان والوں کو چاہیے, یہ آیت اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی. کن کو؟ کالذین اوتوا الکتاب, یہود و نصارہ کو, ان کو تورات دی گئی, بائبل دی گئی, جنہوں نے قرآن ان کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا, اپنے نبی کے حکم کو چھوڑ دیا, اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا, اور ایک زمانے تک نافرمانیوں میں مبتلا رہے. ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی, اور نافرمانی کا زمانہ ان پر طویل ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا دل سخت ہو گیا. اب ان کے دل میں کوئی بات اثر کرتی, وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے پیچھے لگ گئے, نبی کو مارنے کے پیچھے لگ گئے, اور وہ پھر اپنے ہی احکام کے خلاف اور نبیوں کے خلاف لکھنا شروع کر دیا. تو معلوم ہوتا ہے جو آدمی, اس سے ہمیں کیا سبق ملا, جو آدمی لمبے زمانے تک معمولات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. پھر اس پر دین کی باتیں اثر نہیں کرتی, پھر دوبارہ شروع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ حافظ بننے والے بچوں کو مثال دیتا ہوں, ابھی تمہارے لیے نئے ہیں تو سبق یاد کرنا آسان ہے, اب قرآن پر محنت کرو. اگر تم قرآن کو یاد کر کے بھول گئے تو اب دوبارہ سبق کی طرح یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, دوبارہ یاد کرنا مشکل ہے. یہی بات ہے, معمولات چالو ہے, چالو رکھو, اس کو چھوڑو نہیں. جس دن تم نے معمولات کو چھوڑ دیا, 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن, مہینہ 2 مہینہ, پھر کیا ہے؟ مشکل. وہ ایک آدمی نے بتایا کہ بڑی عمر کا تھا کہ میں 6 مہینے مدرسے میں آیا, دارالعلوم داخل ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھ پر 3000 پاؤنڈ قرض ہے, میں بھر کر کے واپس آئندہ سال آؤں گا مدرسے میں. وہ چلا گیا. اب 1 سال گزر گیا, 2 سال 10 سال 12 سال گزر گئے. اس کو پوچھا محتمم صاحب نے کیا ہوا, کہا ابھی تک آیا نہیں. کہا ابھی میرا قرض ویسا کہ بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا. اگر یہ دین کے کام میں لگا رہتا تو اللہ اس کے کام کو حل کر دیتا. کیوں؟ آپ نے پڑھ لیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم. جب تم نیکی کا کام کرتے رہتے ہو, اللہ کی طرف سے مدد اترتی رہتی ہے, نعمت اترتی رہتی ہے. جب تم نے بند کر دیا تو پھر اللہ کی نعمت کا اترنا تمہاری طرف کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خیر, ٹائم ہو گیا, یہیں پر بس کرتے ہیں. آج کا موضوع بہت اچھا تھا, بات سمجھنے جیسی. 2 ہی آیت پڑھی لیکن سمجھنے جیسی آیت ہے کہ ہم اپنے نیکیوں کو برباد, 2 بات پڑھی ہم نے, معمولات کو نہ چھوڑیں اور اپنے نیکی کو برباد نہ کریں. بڑی عورت کی طرح معمولات کرتے رہے, جو کچھ کر رہے ہیں نیکی کا کام چھوٹا موٹا کرتے رہے, کسی کے کہنے کسی کے ناراض یا نافرمانے کے اس کو نہ چھوڑ, جیسے ابوبکر صدیق کا واقعہ ہے. اور دوسری بات کیا ہے, جو معمولات کو چھوڑتا ہے تو کیا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے اس اسباق و درس کو قبول فرما اور درس میں شریک ہونے والے سارے ہمارے بھائی اور ہماری ماں اور بہن اور بیٹیوں کو قبول فرما اے اللہ سب کو قبول فرما اے اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما رحمت کے فیصلے فرما عافیت کے فیصلے فرما اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کے صدقے ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نیکی کے کام کرنے کے لیے توفیق نصیب فرما معمولات کے چھوٹنے اور لیزی پن سے سستی سے ہماری حفاظت فرما جو معمولات ہم کر رہے ہیں چھوٹے موٹے دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے اللہ العالمین سب کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما اور دوست احباب کی مغفرت فرما ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما اللہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں ہمارے علم اور قرآن و حدیث کی وجہ سے الہ العالمین تو تیری شان شان ان کو محبت عطا فرما اے اللہ الہ العالمین ہمارے بہت سارے نسب جو ہم سے بیعت میں نسبت میں جڑے ہوئے ہیں جہاں کہیں ہو نیشنل انٹرنیشنل سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما مردوں کی مغفرت فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ جس قسم کی بیماری چھوٹی بڑی ہو درد ہو دکھ ہو اپنے گھر میں اولاد کی پریشانی اللہ جس قسم کی بھی پریشانی ہو بیماریوں کے حساب سے پریشانیوں کے حساب سے مصیبتوں کے حساب سے اللہ ان تمام سے ہماری جان مال آب و عزت کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما مرتے دم تک ایمان کو قائم دائم رکھنا اور ایمان پر موت عطا کر دینا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما اللہ بڑے گنہگار ہے اللہ بڑے مجرم ہے بڑے پاپی ہے کپڑوں کے اجلے ہیں دل کے بڑے گندے ہیں اللہ تو معاف کر دے اللہ ہمیں نور عطا فرما آنکھوں میں نور عطا فرما اللہ زبان میں نور عطا فرما اللہ ہمارے کانوں میں نور عطا فرما ہمارے دماغ میں نور عطا فرما ہمارے ہاتھوں میں نور عطا فرما ہمارے دلوں میں نور عطا فرما ہمارے پیروں میں نور عطا فرما اللہ بدن کے ایک ایک خون کے قطرے میں نور عطا فرما ایک ایک بال میں نور عطا فرما ہمارے بدن کے آگے اور پیچھے نور عطا فرما دائیں اور بائیں نور عطا فرما اوپر سے نور اتار دے زمین سے نور عطا فرما ہم سب کو نور عطا فرما اے اللہ یہ تیرے نبی کی دعائیں ہیں ہم سب کو نورانی بنا دے اے اللہ اپنے نیک بندوں میں سے بنا دے نیک بندیوں میں سے بنا دے صالحین صالحات میں سے بنا دے قانتین قانتات میں سے بنا دے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما نمازوں میں خوشی اور خضوع نصیب فرما اے اللہ جو بھی بیمار ہو جو بھی پریشان ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما حلال روزی نصیب فرما ہمارے گھروں میں آپس میں محبت نصیب فرما جھگڑوں کو ختم فرما شوہروں کو بیوی کے ساتھ بیوی کو شوہر کے ساتھ محبت عطا فرما اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ محبت عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دین کے دائی بنا متقی بنا صالحین صالحات میں سے بنا ہماری نسلوں میں اے اللہ علماء صلحاء اولیاء متقین پیدا فرما اولیاء کاملین پیدا فرما اللہ فتنوں سے کفر سے شرک سے کبائر سے بدعات سے ہماری آل اولاد کی قیامت تک حفاظت فرما اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہنے کی تمنا کر رہے سب کے جائز مقاصد پورے فرما اللہ جتنے لوگ مرد عورتوں میں سے ہم سے بیعت ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کو صحت اور عافیت نصیب فرما ان کی معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ان پر رحمت کی بارش برسا اے اللہ ان پر رحمت کی بارش برسا اے اللہ حرام کاری سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی اعلی اولاد کی حفاظت فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ان مخلصین اور مخلصات عورتوں کی آمین کے ساتھ ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد